بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سامعین کرام، رمضان المبارک سے پہلے ہمارا یہ سلسلہ جو جاری تھا، آیات کریمہ آمن الرسول سے آخر تک کی تفسیر کے ضمن میں ہم تفصیل سے ایمانیات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کی گفتگو ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایمان بالرسول کے تحت ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں بہت مناسب سمجھا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ پر ایمان اور آپ پر ایمان کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے اجاگر کیا جائے، اور ہم اگر ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں انحراف، خطائیں، کوتاہیاں یہ انشاءاللہ دور ہوں گی اور ہمارا ایمان بالکل درست ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ایمان میں مزید قوت اور اطمینان حاصل کرنے کا بھی باعث ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین در یقین بڑھتا جائے گا اگر آپ کی رسالت کے دلائل کے ساتھ ساتھ مختلف گوشوں کو بھی جانا جائے، اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی جو خصوصیات اور آپ کے جو مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے اس کو صحیح سے اگر جان لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کے تعلق سے دنیا میں جو افراط و تفریط، غلو یا کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے حق سے بڑھا کر، آپ کے مقام سے بڑھا کر آپ کو اللہ سے ملا دینا، یا آپ کے حق اور مقام سے گھٹا کر دوسروں کو آپ کے مقام پر بٹھا دینا، اس قسم کی کوتاہیاں خود اہل ایمان میں جا بجا پائی جاتی ہیں۔ عقائد میں، اعمال میں، برتاؤ میں، منہج میں ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مناسب سمجھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر بھی تفصیل سے نہ صحیح سرسری طور سے ہی ہم نگاہ ڈالیں، اور اس ضمن میں ابتدائی کلام جب ہم نے آغاز کیا تو یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو آپ کا دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں کچھ خصوصیات کا عطا ہونا، آپ کو ایسی کچھ خصوصیات اور امتیازات دیے گئے جو آپ کو دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ممتاز بناتی ہیں۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کا تعلق امت کے مقابلے میں ہے، یعنی آپ کو امت کے مقابلے میں خصوصی حکم دیا گیا، خصوصی حیثیت دی گئی، اور امت کے مقابلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے کچھ میں دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی آپ کے شریک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلی قسم کے بعض خصوصیات کا تذکرہ پچھلے دروس میں ہم نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں کچھ خصوصیات دیا جانا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں خصائص المصطفیٰ کتاب کے حوالے سے، جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس میں عنوان ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ بعث رحمۃ للعالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں آپ نبوت و رسالت کے ساتھ جو آئے تو آپ کی یہ رسالت اور نبوت پورے دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء کی مشہور آیت نمبر 107، جس میں ارشاد ربانی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تو تمام جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بن کر آئے ہیں۔ اب تمام جہانوں، عالم، لفظ عالم اگر واحد بھی استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے بھی کل ما سوی اللہ فہو عالم، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی موجودات ہیں وہ سب عالم میں، کائنات میں، جہاں میں داخل ہے۔ اب عالمین کہا تو یہ معنی کو واضح کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں مخلوقات کی مختلف اجناس اور انواع پائی جاتی ہے،
تمام جنسوں اور تمام قسموں کی مخلوق کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی۔ قیلا، اس میں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ سے کہا گیا ادعو علی المشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے، کہ آپ مشرکین پر بد دعا کیجئے، مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، یعنی ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو آپ نے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو ستایا جا رہا تھا۔ ہاں، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، آپ نے فرمایا کہ مجھے لعان یعنی لعنت ملامت کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب لعنت کرنے والا، مجھے لعنت کرنے والا، اور یہاں مبالغہ اس معنی میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں لعنت کروں ایسا مجھے بنا کر بھیجا نہیں گیا ہے، میں لعنت ملامت والا بن کر نہیں آیا، مجھے نہیں بھیجا گیا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس ایک جملے کی اور قرآن کی اس آیت کی جو بھی ہم نے پڑھا، اگر تشریح کریں، آج کے زمانے میں قولی ہی نہیں عملی طور سے اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آپ کے متبع ہونے کی حیثیت سے پیش کریں، اپنے سماج میں آپ کی تعلیمات کو عملاً نافذ کریں، تو دنیا بھی یہ بات قبول کرے گی جو آج جھوٹے طریقے سے الزام عائد کرتی ہے کہ اسلام شدت پسندی، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ جانکار لوگ چاہے غیر مسلم ہو یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اسلام کسی سختی کا، تشدد کا حامی ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا سے تشدد، انتہا پسندی اور ان چیزوں کا جو سبب بنتا ہے ظلم و زیادتی، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اسلامی نظام ہی دنیا میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کی تجربہ گاہ میں بہت سارے مذاہب اور بہت سارے نظاموں کو برتا گیا، اور ان تجربات کی روشنی میں یہ بات تاریخ میں ایک ناقابل فراموش ثبوت کی طرح بالکل روشن ہے کہ اسلام کو جب نافذ کیا گیا پورے طریقے سے تو سماج اور معاشرے میں امن، چین، سکون، محبت، مواخات، ایک دوسرے سے تعاون اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ ملا۔ صحابہ کرام اور عہد اول کے مسلمانوں کی زندگیاں اور اس دور میں اسلامی سماج کا نمونہ اس کی مثال ہے، اسے بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کے فتنہ و فساد کے دور میں جبکہ ہر طرح کی برائیاں شباب پر ہیں اور گناہوں اور برائیوں کو آج آرٹ اور مختلف فنون کا نام دے کر اسے جواز کا لائسنس دیا گیا، اسے جائز قرار دیا گیا کہ یہ برائی نہیں اچھائی ہے، جیسے ننگا پن اسے فیشن اور نہ جانے کیا کیا نام دے کر جائز بنا دیا گیا، انفرادی آزادی کا نام دے کر آوارگیوں کو جو ہے جواز بخشا گیا۔ تو اب جاہلیت کو گویا جواز بھی مل گیا ہے۔ ایسے تمام معاملات کی بنیاد پر جو دنیا میں فتنہ و فساد، برائیاں، فحاشی، گناہ، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی، آپس کی دشمنیاں یہ پھیلتی جا رہی ہیں، ان کا علاج اگر کہیں ہے تو حقیقت میں سنجیدگی سے دنیا اگر غور کرے، اہل دانش سر جوڑ کر بیٹھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلامی تعلیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی رحمت بن کر دنیا کو بچانے کے لیے موجود ہے۔ یہ عالمین کے رحمت للعالمین کے مفہوم میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے رحمت تھے تو تمام جہانوں میں قیامت تک آنے والے سارے انسان شامل ہیں۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہاں، آپ کی یہ خصوصیت ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ دوسری بات، ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج کے زمانے کے فتنہ و فساد کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔ گویا آخرت کا وہ عقیدہ جو ہم اور آپ ایمان بالرسول کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک، جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ وحدت ادیان کا فلسفہ
عقلاً شرعاً غلط ثابت ہوتا ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ سارے مذاہب اچھائی اور سچائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھائیاں سچائیاں ہر مذہب میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر نیک ہوتا ہے، توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے انحرافات طاری ہوتے ہیں بعد میں اس کے اندر، تو اس کے اندر اور فطرت میں اچھائیاں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا جو بھی مذہب بنے گا اس میں کچھ نہ کچھ تو اچھائیاں ہوگی، لیکن پورا حق اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ وہی حق ہوگا جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات نے بطور دین، مذہب اور ملت کے اس دنیا میں نازل کی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی وحی کی شکل میں۔ اس سے ہٹ کر جو بھی چیز ہوگی، چاہے اس میں ہمیں کتنی بھی خوبصورتی اور اچھائی دکھائی جائے، باور کرائی جائے، لیکن وہ پورا کا پورا حق نہیں ہو سکتا۔ اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اتنا کہ دوسروں کے مقابلے میں ہم یہ بات کہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو آپ از ابتدا تا انتہا، عقائد سے لے کر اس کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات جس کو ہم آداب کہہ لیں، آداب پر تک اگر غور کریں تو اسلام کی تعلیم ہمیں انتہائی موزوں، مناسب، انسانوں کے لیے فطری اس کی فطرت کے مطابق اور مفید نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام جہانوں کے لیے مطلب آپ فائدے مند ہیں، دنیا کے لیے آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت مفید ہے، ایسی افادیت، ایسا فائدہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ مخالفین جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ بد دعا فرما دیں، تو آپ نے بد دعا کرنے کی بجائے یہ کیا کہا کہ میں لعنت ملامت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اس رسول کے خلاف ابھی کچھ سالوں پیشتر ڈنمارک کے ایک اخبار نے 12 کارٹون بنائے، 11 یا 12 کارٹون، اور ایسے خاکے بنائے جس میں یہ اشارہ اور باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ آپ کی شخصیت انتہا پسندی کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کے ان لوگوں کو ہمارا فرض ہے ہم بتائیں، سمجھائیں دنیا کے لوگوں کو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، انسانوں ہی کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ کی تعلیمات رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر ہم تفصیلات جانیں تو موٹی سے موٹی کتاب بھی کم پڑے گی آپ کے رحمت کے گوشوں کو بیان کرنے کے لیے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ رسول بنا کر آپ کو کس نے بھیجا؟ رب العالمین نے، وہ رب العالمین جس کا نام ہے الرحمن الرحیم، جس نے یہ بیان فرمایا خود ہی کہ میری رحمت میرے غضب اور میری ناراضگی پر جو ہے غالب ہے۔ تو رحمت کا غلبہ کائنات میں رب العالمین کی جانب سے ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور اس ذات نے جس ذات کو رسول بنا کر بھیجا تو ظاہر سی بات ہے کہ رحمت کا غلبہ ہے، تو لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے آرام کے راستے کو بتانے کے لیے، کامیابی اور نجات، سعادت اور فلاح کے راستے کو بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ لہٰذا یہ بھی اس بات کا متقاضی ہے، یہ حقیقت بھی کہ رحمان الرحیم نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر لوگوں تک پہنچایا ہے رہنمائی کے لیے، وہ بھی رحمت للعالمین ہی ہو۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی رحمت ہونے کو ہم مختلف گوشوں سے جان سکتے ہیں، جسے حضرت ابن عباس اور صحابہ و سلف نے بڑے جامع انداز میں اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ طبرانی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ترجمان القرآن، اللہ تعالیٰ کے اس قول اور فرمان کی تفسیر میں ان کا قول امام طبرانی نے نقل کیا اپنی سند سے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس کہ من آمن باللہ والیوم الآخر کتب لہ الرحمہ فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیے صحابہ کرام کی تفسیر بھی بہت ہی مختصر الفاظ میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج اگر ہم اسے بیان کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو ایک کتاب اس کے لیے ناکافی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس کا یہ ایک جملہ جو قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں ہے، اور ابھی پوری تفسیر نہیں ہوئی ہے، ابھی آدھی ہوئی ہے، اس ایک جملے کو اگر آپ پھیلائیں
اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یعنی اللہ پر ایمان، توحید، ہاں، اور پھر آخرت کے دن، اس ایمان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم ہے، تو آپ کو رسول مان کر آپ کی اتباع کرتے ہوئے اللہ اور آخرت پر ایمان لے آیا کوئی شخص، آپ کو مان لیا، تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رحمت لکھ دی جاتی ہے، طے کر دی جاتی ہے۔ کتبہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لکھ دیا جانا، لیکن یہ کہ اس کے لیے رحمت متعین ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، اس جملے کو پھیلائیے کہ دنیا میں رحمت طے ہو جاتی ہے۔ اب دنیا میں رحمت کے کیسے کیسے گوشے، کیسے کیسے پہلو ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان خود اپنا فائدہ تو کرتا ہی ہے، میں اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں اور وہ بھی اس معنی میں شامل ہے کہ اپنا فائدہ تو کرتا ہی ہے، دوسروں کے لیے بھی مفید ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو امام بخاری نے کتاب العلم میں بیان کی، آپ نے اور دوسرے مقامات پر بھی آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن بندے کی طرح ہے، ہاں، کہ اس کا ہر حصہ مفید ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث رضی اللہ عنہما، ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سوال کیا تو جو مجلس میں موجود صحابہ کرام تھے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، وہ جنگل بیابان کے مختلف درختوں کو گنوانے لگے۔ میرے دل و دماغ میں صحیح جواب آیا، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی کہ بڑی عمر کے صحابہ موجود ہیں، والد صاحب موجود ہیں، اور میں ان کے سامنے چھوٹا ہو کر جواب میں پہل کروں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ کیسے؟ اس کی تشریحات میں آپ دیکھیے کہ کھجور کے درخت کا کوئی جز، کوئی حصہ بیکار نہیں جاتا، سارے حصے، اس کی جڑ ہو، تنا ہو، شاخیں ہوں، پتے ہوں، پھل ہو، اور پھل کے اوپر اور اندر کے جو چھلکے یا بال، جتنی بھی چیزیں اس کے درخت سے حاصل ہوتی ہیں، سب کے سب انسان کے لیے مفید ہیں، بلکہ ملٹی پرپز ہیں، کثیر الاستعمال ہے، بہت سارے فائدے اور کام دیتی ہیں۔ غذا کے طور پر، دوا کے طور پر، استعمال کے مختلف سامانوں کی تیاری کے طور پر، ایندھن کے طور پر، کئی فائدے، ایک لمبی چوڑی لسٹ بن سکتی ہے فوائد کی۔ تو جیسے کھجور کا درخت اور اس کا ہر جز دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مطلب یہی ہے کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ آپ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایک مومن بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی پر سختی اور ظلم نہ کرے، اپنے لیے تو اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور اپنے گرد و پیش میں جو بھی سماج اور معاشرے کے لوگ اس سے متعلق ہو نہ ہو، ان کے لیے فائدہ مند بنے مومن بندہ۔ ایک مومن کی مثال ایسی ہونی چاہیے۔ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ کی تعلیم پر جو عمل کرتا ہے مومن بندہ، سچا پکا مسلمان، تو وہ بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ آپ ایسا بناتے ہیں انسانوں کو، ایسی تعلیم و تربیت دیتے ہیں کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت سے فیض اٹھانے والا شخص دوسروں کے لیے مفید بن جاتا ہے۔ کیا یہ دنیا کے لیے رحمت کا انتظام نہیں ہے؟ اگر دنیا کے سارے مسلمان، ایک سرسری سا دعویٰ، ہاں، جو عملاً پریکٹیکل ہم جانتے ہیں کہ فتنوں سے محفوظ ہو کر سب کے سب اچھے اور نیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، ہاں، ھذا امر کیا ہے، قد قدر، یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم کے راستے پر، برائیوں میں، فرقہ بندی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے باوجود بھی آپ کی تعلیمات سے منحرف ہوں گے۔ یہی تو فرقہ بندیاں اور انحرافات اور گمراہیاں ہیں۔ تو یہ چیز الگ، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر مسلمان، اگر نہ سب صحیح، اکثریت مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے لگے، جس کی جتنی طاقت و قوت ہے، اپنے علم اور قوت کے مطابق اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے، منہج اور طریقے پر عبادات، اعمال، معاملات، لین دین میں عمل پیرا ہو جائیں، تو آج بھی یہ دنیا، پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہو۔ اگر پختہ ایمان والے اپنے حقوق و فرائض کو انجام دیتے ہوئے کسی سماج اور معاشرے میں موجود ہوں، تو اس سماج اور معاشرے میں عذاب ٹلتا رہے گا، کیونکہ وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی ہیں۔
استغفار خاص طر سے. ہاں وما کان اللہ معذبہم، ہاں کیا ہے قرآن کی آیت سورہ اعراف میں کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں. وہم یستغفرون کا لفظ ہے آخر میں، کہ اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہیں. اور آگے آ رہا ہے کہ جب کفار مکہ نے عذاب کا مطالبہ کیا تو نبی، یہ آیت اسی تناظر میں نازل ہوئی تھی. پہلا جملہ اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا ہاں جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی آپ کے رحمت ہونے کا ایک پہلو تھا کہ جس سماج اور معاشرے میں آپ موجود ہیں وہاں کتنے بھی سنگین اور شدید جرم کرنے والے لوگ، مشرک ابو جہل اور فلاں موجود ہوں، اگر آپ کا وجود ہے تو آپ اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، برکت سے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس اعتبار سے غور کیجیے اور اس کی گہرائی میں تفصیل میں آپ جائیے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو جو شخص آپ کی تعلیم پر عمل کرے گا، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور آپ کے طریقے پہ چلے گا، تو دنیا میں اس کے لیے رحمت لکھ دی جائے گی. یہ ایک جملہ حضرت ابن عباس کا. اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی رحمت لکھ دی جائے گی. اب سوچئے یہ دنیا میں جو رحمت لکھ دی جائے گی نا، ایک ایک تعلیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک پہلو کو اختیار کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں. ابھی ایک ایک چیز پر سائنسی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے اور دوسرے مختلف پہلوؤں سے فائدے لکھے جاتے ہیں. مسواک پر آپ کتاب اٹھائیے، کتنے فائدے مسواک کرنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے وضو کرنا، جو آپ نے عبادت کے لیے شرط بتایا ہے نماز وغیرہ کے لیے، ہاں اس وضو کے کتنے فائدے ہیں کتاب پائی جاتی ہے. یہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایسی کئی چیزیں پڑھی ہیں. آپ نے طبی اعتبار سے جو تعلیمات دی، شہد کا استعمال، کلونجی کا استعمال، کھمبی کا استعمال، ہاں پچھنا لگانا، اور ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں جو طب نبوی کی شکل میں مستقل کتابوں کی شکل میں چھپی ہوئی ہیں. ہاں اور اس میں سے ایک ایک چیز پر ایک ایک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ طبی اعتبار سے آپ کی تعلیمات میں کتنے رحمت کے پہلو ہیں، نفسیاتی اعتبار سے کتنے پہلو ہیں. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، وراثت، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی ایک پہلو لے لیجئے، اس پہلو میں موجود کسی ایک خاص مسئلے کو لے لیجئے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی لائے ہوئی تعلیم میں بندوں کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، سعادت ہے، سکون ہے. سود حرام ہے، ہاں قرض جائز ہے، ہاں لین دین حلال ہے. اب اس ایک چیز پر آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ سود کے کیا کیا مفاسد نقصانات ہیں، زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں، ہاں شراب نوشی کے کیا کیا نقصانات ہیں، نشے کے. ایک ایک سلسلے میں، ایک ایک موضوع پر اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھیں، نقصانات کو دیکھیں، اور ان نقصانات سے بچنے کی آپ نے کیا ترکیب اور تعلیم دی ہے اس پر نگاہ ڈالیں، اس کے مقابلے میں جو فائدے کے حصول کے لیے جو آپ نے تعلیم دی ہے اس کو دیکھیے، تو ایک ایک پہلو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم میں رحمت نظر آئے گی. اب اس طرح اگر آپ غور کرتے جائیں تو سوچئے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. مسلم شریف کی حدیث ہے، ہاں کہ اللہ نے احسان کو ہر چیز پر فرض کیا ہے، لکھ دیا ہے. ہاں یہاں تک کہ یہ معاملے میں بھی اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. اب احسان جب ہر معاملے میں، احسان یعنی اچھائی، بھلائی، حسن سلوک. ہاں اب جب تم قتل کرو تو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ قتل کرو. یعنی کسی کو قتل کر رہے ہیں تو بلا وجہ اذیت اور تکلیف میں اضافہ کر کے ایسے طریقے نہ اختیار کیے جائیں ٹارچر کے اور اس کو اذیت دینے کے، جیسے آج دنیا کے عقوبت خانوں میں اختیار کیا جاتا ہے. دنیا کے غیر مسلموں نے بہت سارے طریقے ایجاد کیے اپنے دشمنوں کو اذیت پہنچانے کے. ہاں تو قتل کرو تو اس میں بھی احسان کا رویہ، قتل میں بھی احسان کا رویہ. بتائیے یہ رحمت کی انتہا ہے یا نہیں؟ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. اور جب ذبح کرو جانور کو تو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ذبح کرو. اپنی چھری کو تیز کر لو، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اپنے ذبیحے کو آرام دو. اب بتائیے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا ہی ہے،
تو ذبح کرنے میں بھی ایسا رویہ اور طریقہ اختیار نہ کرو جس سے جانور کو زیادہ تکلیف محسوس ہو، کم سے کم تکلیف دے کر ذبح کا عمل جو ہے انجام کو پہنچا دو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں سے متعلق یہ تعلیم دے رہے ہیں، کسی چڑیے کے بچے کو اس کی ماں سے الگ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ اس کو اس کا بچہ لوٹا دیا جائے، اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ملے گی۔ ایسے رسول اور پیغمبر کے بارے میں جس نے اپنے دشمنوں کو فتح مکہ کے وقت، جنہوں نے زندگی بھر آپ کو ستایا تھا اس وقت سے پہلے تک، جب تک ان کو قوت و اختیار تھا، آپ خوب ستایا، ان لوگوں کو آپ نے عمومی سطح پر معافی دے دی، چند مخصوص جنگی مجرمین قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معافی دے دی، اور یہاں تک اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو کسی مسلمان کے گھر میں پناہ دے دی کسی مسلمان نے تو وہ مامون ہے۔ مکہ کے وہ دشمنان جو آپ کے تکلیف اور اذیت دیا کرتے تھے، اگر کسی کو ان میں سے کوئی شخص کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہو کر امان طلب کرتا ہے، ابو سفیان جو کہ کفار اور مشرکین کے سردار تھے اس دن سے، اس وقت سے پہلے تک، ان کے گھر میں بھی جو شخص داخل ہو گیا وہ بھی مامون ہے۔ دشمنوں کے ساتھ امن، رحمت اور محبت کا یہ برتاؤ کرنے والا شخص، طائف میں جنہوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا، ان کو دعا دینے والا اور عذاب کے فرشتے کے آنے کے باوجود یہ کہنے والا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے، یہ لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، لیکن ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید کو اختیار کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، شرک سے توبہ کر لیں۔ بتائیے کہ ایسی رحمت والا کردار، جامع شخصیت دنیا میں کون پیش کر سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں سے ہٹ کر ساتھ ساتھ یہ پیش کیا کہ آپ کی ان تعلیمات اور سیرت کے ان اسباق پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رحمت لکھ دی جائے گی۔ دنیا کی بات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سعادت ملے گی، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ملے گی، رحمت ملے گی، اور آخرت میں جنت ملے گی، عذاب سے، اللہ کے غضب سے نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ اور حضرت ابن عباس کا جملے کا آگے کا پہلو ہے، یہ ایک جملہ جو ابن عباس نے پہلی دفعہ کہا کہ جو آپ کو مانے گا، ایمان لائے گا، تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رحمت لکھ دی جائے گی۔ اور میں نے اس کی تشریح میں چند صرف اشارے کیے ہیں کہ آپ زندگی کے مختلف گوشوں کو دیکھیے، ہر جگہ رحمت، اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ، اور آخرت میں فضائے اکبر سے محفوظ، اور پھر جہنم سے محفوظ۔ تو یہ سارے تحفظات آدمی کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے۔ بتائیے آپ کی رحمت کتنی وسیع، کتنی زبردست ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تو ان کے لیے کیسے رحمت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا کہ عُوفِیَ مِمَّا أَصَابَ الْأُمَمَ مِنَ الْخَسَفِ وَالْقَذَفِ، کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے گا، بچا رہے گا ان چیزوں سے آپ کی شخصیت اور آپ کی امت میں پیدا ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بھی دنیا میں موجود ہے آپ کی بعثت کے بعد، سب آپ کی امت ہے۔ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت ہے، اور جو ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہے، کہ انہوں نے اجابت یعنی قبولیت کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ سب کے سب اللہ کے رسول کی امت ہے۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو وہ لوگ پچھلی امتوں کی طرح ایمان نہ لانے والوں کو جس طریقے سے زمینوں میں دھنسا دیا گیا، جن پر پتھروں کی بارش کی گئی اور عمومی قسم کے عذاب کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کیا گیا، ان کے نام و نشان کو مٹایا گیا، وہ محفوظ رہیں گے اس قسم کا عذاب جو پچھلی امتوں پر آیا، کہ پوری دنیا کے ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ، یہاں تک کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی یہ گویا ایک انعام رکھا ہے کہ اس دنیا میں جزوی طور پہ کہیں کہیں عذاب آتے رہیں گے، لیکن یہ عذاب ایسا نہیں آئے گا جیسے پہلے آتا تھا کہ ساری کی ساری قوم اور ملت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ ایسا اس امت میں نہیں ہوگا۔ تو آپ کی رحمت کا یہ پہلو ہے کہ کفار و مشرکین بھی پورے طریقے سے اکھاڑ کر پھینکے نہیں جائیں گے۔ وفی بیان هذه الرحمہ یقول القاضی عیاض، اس رحمت کے پہلو کو بیان کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب الشفا میں کہتے ہیں کہ للمؤمن رحمت بالہدایہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے رحمت ہے ہدایت کے ساتھ۔ ایک مومن بندے کے لیے ہدایت پیش کر کے آپ ان کے لیے رحمت ہیں۔ ورحمت للمنافقین بالامان من القتل،
اور منافق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، قتل سے امان اور تحفظ دے کر۔ ایک آدمی منافق ہے تو چونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہہ رہا ہے، اب اگر پتہ بھی چل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کئی منافقین، پکے منافقین کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی یا مختلف واقعات کی تجربات سے ظاہر ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ بعض صحابہ نے یہ کہا بھی کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کی گردن اڑا دیں، آپ نے روکا، منع کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور اگر ایک تو آپ کا وہ پہلو جس سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے، آج کے تحریکی نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپس میں ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قتل نہیں کیا، جن کا نفاق واضح ہو گیا تھا، معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حقیقت میں منافق ہیں، بظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کیا۔ غور کریں وجہ کیا بتائی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت اور اسلام کی جو حقیقت ہے وہ داغدار بنے گی، لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جب اسلام اور مسلمانوں کو ہم بدنام کریں گے، کوئی ایسا کام کریں گے جس سے لوگ اس کے بارے میں غلط تصور قائم کریں تو اس ہدایت سے دور ہوں گے، جبکہ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس ہدایت سے قریب کرنا، مانوس بنانا، ان کو یہ سمجھانا کہ یہ آپ کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، آپ کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی نسخہ اور راستہ ہے۔ اب جب ہم اسے بدنام کریں گے تو اس نسخہ نجات سے لوگ دور ہوں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسے دعوت و تبلیغ ایک داعی کی حیثیت سے مسلمان کا کام ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، اور ایک برے انسان کا اگر کردار پیش کرتے ہیں تو دعوت کے کام کی ضد کا کام ہوگا، نتیجہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اس میں رحمت کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ آپ تو ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ایک طرف، دوسری طرف ایک نقصان اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی سنت بن جاتی کہ جسے آپ منافق کہہ دیں یا کوئی شخص کہہ دے اسے لوگ قتل کر دیں، اسلامی حکومت کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے قتل کر دیں۔ اب آج آپ دیکھیے کہ کیسی صورتحال ہے، دو گروہوں میں کیسی شدید۔ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی دوسرے منہج اور اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان کے جھگڑوں کو کنارے رکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں ایک عقیدے اور ایک منہج کو ماننے والے لوگوں میں بھی جب دشمنی میں شدت آتی ہے تو وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک قرآن حدیث کا ماننے والا اپنے قرآن حدیث کے ماننے والے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتا ہے، ایسا قدم جو ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طریقے سے روا اور جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات اس کی قطعی طور سے اجازت نہیں دیتی، اور اس کی نفرت اپنے مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے والے اور توحید کے ماننے والے بھائی کے بارے میں ایسی ہوتی ہے جیسی کافروں سے بھی مشکل سے ہوتی ہوگی۔ کفار و مشرکین سے جس سے ولا اور برا کی بنیاد پر ہمارا عدم تعلق ہوتا ہے، ان سے بھی ویسے معاملات کرنا بعض مقامات پر جائز ہے جیسا یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ رحمت للعالمین کے متبع ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم خود اپنے آپ کے لیے زحمت بن جائیں، دوسروں کے لیے زحمت بن جائیں، بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے۔ ہاں، جس نبی کی یہ تعلیمات ہے، ہاں، تو یہ منافقین کو قتل نہ کرنا یہ کتنا بڑا، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں یہ تحریکی حضرات کی طرف میں ان کی غلطی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا اخوانیت اور تحریکیت کے ماننے والوں نے جب یہ شور مچایا کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرے گا وہ کافر ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور کفر کے درجات کو سمجھا نہیں، صحابہ سلف اور اہل سنت والجماعت کے طریقے کو جانا نہیں، ہاں، کفر کے حکم لگانے کے سلسلے میں اس کے اصولوں کا لحاظ نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ خارجیوں کی طرح موجودہ دور میں بہت سارے مسلمان، پکے سچے مسلمانوں کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا کہ ان کو گولی مار دینا چاہیے، ان کو مارنا جائز ہے، یہ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اور پھر یہ کام جو قاضی کا تھا اسلامی عدالت میں جس سزا کا نفاذ کرنا چاہیے اسے نوجوانوں کے ہاتھ میں مختلف قسم کے ہتھیار دے کر ان کو مکلف بنا دیا کہ جائیے فلاں کو شوٹ کر دیں، فلاں جگہ دھماکہ کر دیں۔ یہ چیز آپ تھوڑی دیر کے لیے اس تناظر میں دیکھیے کہ منافقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کی تعلیم کیا ہے۔
کیوں ہے؟ اور یہ جو رویہ اختیار کیا ہے آج ان لوگوں نے خارجیت والا، اس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ یہود و نصارہ کے میڈیا اور ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے الزام سے متہم کرتے ہیں، اس الزام کو قوت دینے کا ثبوت یہ فراہم کرتے ہیں یہ ان کے اعلی کار۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو تحریکی ہے حقیقت میں یہ ان کے اعلی کار ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ اب ایسے ثبوت و شواہد دھیرے دھیرے سامنے آتے جا رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو استعمال کرنے کا کام دراصل مسلم دشمن طاقتیں ہی کر رہی ہیں۔ یہ اسے جہاد کہتے ہیں، اسلامی جنگ اور لڑائی کہتے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے والا، اس کام کو کروانے والا یہود و نصارہ کے مختلف ادارے اور ایجنٹ ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، زمینی حقیقت ہے۔ خیر، آگے یہ عرض کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی ایاز کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے رحمت ہیں، مومن کے لیے ہدایت کے ساتھ رحمت ہے، منافق کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ اس کو قتل سے تحفظ دے دیا، اس کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب قتل نہیں کیا جا رہا ہے تو موقع مل رہا ہے کہ توبہ کر لے۔ ہاں، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انہیں ان کے فرامین موجود ہے کہ منافقین بھی اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور وہ مسلمانوں کے بھائی ہو جائیں گے، ان کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ یہ منافقین کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہاں، وَرَحْمَةٌ لِّلْكَافِرِينَ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ، اور کافروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں عذاب کو مؤخر کر کے، کہ ان کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہ سرکشی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن بار بار موقع دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے اور حجت پورا کرنے تک، اور پھر اس کے بعد مزید ان کو اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے، تو آپ کو جب تک حجت پوری نہیں ہوتی گویا وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو قاضی ایاز کہہ رہے ہیں کہ کافر کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ ایک لائن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بتایا گیا کہ آپ ان کے لیے اس طرح رحمت ہے، ان کے لیے اس طرح رحمت ہے۔ اگر ان باتوں کو پھیلایا جائے، کھولا جائے، تو بعض علماء نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اور لوگوں، عوام، مخلوق کے اعتبار سے، الگ الگ کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، یہ مذاہب، ادیان کے اعتبار سے کہیے، عمر کے لحاظ سے کہیے، جیسے بچے ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اور انسانوں کے مختلف طبقات ہیں، مختلف برادریاں ہیں، سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کو ناجائز قرار دیا، طاقتور کو، حکمراں کو منع کیا کہ آپ کمزوروں پر، ماتحتوں پر ظلم نہ کریں، بلکہ آپ نے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تعلیم دی۔ یتیم اور عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ سماج میں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی تائید کرنے والا، ان کی پشت پناہی کرنے والا کوئی جب نہیں ہوتا ہے تو طاقتور ان پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمزور لوگوں کو طاقتور بنا کر ان کے حق والا بنایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ کی تعلیمات اس سلسلے میں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے یہ آگے کہتے ہیں کہ ابو نعیم اصبہانی کہتے ہیں، ابو نعیم اصبہانی کہتے ہیں آپ کے رحمت ہونے کے پہلو کو بیان کرتے ہوئے کہ فَأَمِنَ أَعْدَاؤُهُ مِنَ الْعَذَابِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ فَأَمِنَ أَعْدَاؤُهُ، یہ قاضی ایاز کی بات کی گویا تشریح بھی ہو رہی ہے کہ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عذاب سے اس وقت تک محفوظ رہے جب تک آپ کی شخصیت ان کے درمیان موجود تھی۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہی آیت جو میں تھوڑا شبہ میں تھا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں کرے گا، ایسا کرنے والا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں۔ ایک تو یہ آپ کے وجود کا ایک فائدہ ہوا، کفار اور مشرکین اور دشمنان دین کو بھی معلوم حاصل ہو رہا ہے یہ فائدہ رحمت کا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ فَلَمْ يُعَذِّبْهُمْ، ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ان کے عذاب کی جلدی کرنے کے باوجود، استعجال
قرآن نے ذکر کیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ جلدی سے عذاب بلا لو، آپ جس عذاب کا وعدہ ہم سے کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا تو اللہ عذاب لے آئے گا، ٹھیک ہے لا کے بتاؤ۔ تو ان کے اس استعجال عذاب کے مطالبے میں عجلت برتنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے عذاب نہیں دیا، ہاں تحقیقاً لما نعتہ بہ، اس وجہ سے جو وجہ اوپر اس آیت میں بیان کی کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو گویا یہ کفار اور دشمنان دین، دشمنان رسول کے لیے آپ کی شخصیت کا وجود رحمت بن کر ثابت ہوا۔ یہ دلائل النبوہ میں ابو نعیم اصبہانی نے فرمایا۔ وَأَمَّا الْأُمَمُ الْمَاضِيَةُ، ہاں اب یہ آپ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی کہ پوری قوم کے لیے آپ اس طرح رحمت ہیں، دشمنان دین کے لیے بھی۔ اس کے بالمقابل ہم قرآن کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے بیان کیا کہ رہی پچھلی قومیں اور ملتیں جو گزری ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں متعدد اقوام کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے سرکشی، نافرمانی، کفر و عناد کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر کس طرح نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح اور حضرت نوح کی شان اور آپ کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، کہ انہوں نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں نجات دے دی، کنہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا، نجات دے دی جنہوں نے ان کے ساتھ کشتی میں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، کشتی میں سوار ہوئے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، طوفان کی نظر کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، اندھے تھے، حقائق سے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی شان میں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 64 ہے، سورہ اعراف میں ہی کی چند آیتوں کو انہوں نے پیش کیا، قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی یہ بیانات ہیں۔ چنانچہ قوم ہود کے بارے میں کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، چنانچہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو آپ کے ساتھی تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، ہاں ان کی جڑ ہی کاٹ دی، اکھاڑ کر پھینک دیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، ہاں وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لائیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، رجفہ لرزش، زلزلہ، زمین ہلنے لگی، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، ہاں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ شیخ محمد جوناگڑھی صاحب کے ترجمے میں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، جہاں تھے وہیں پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، یعنی ان سے پلٹے، اور وقال، اور کہا یا قوم انی ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کی پیغام کو تم تک پہنچا دیا تھا، ہاں وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تمہارا بھلا چاہا تھا، ہاں وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ تم خیر خواہوں کو، بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ ان کو اچھی بات بتاتے ہیں، اچھا برے کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، ہاں ہمارے سامنے تقریر نہ کرو، واز نہ کرو۔ خیر، تو حضرت صالح نے یہی کہا کہ تم جو ہے ناصحین کو پسند نہیں کرتے تھے، آج تمہارا انجام کیا ہوا۔ وقال تعالیٰ فی شان لوط وقومہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی شان میں اور ان کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، چھٹکارا دے دیا، اور ان کے اہل و عیال کو سوائے ان کی بیوی کے، ہاں ان کو حکم دیا تھا کہ راتوں رات آپ بستی سے نکل جائیں، آپ اور آپ کے اہل و عیال کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، سوائے آپ کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، وہ ان لوگوں میں سے میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ وہ غابرین کا معنی باقی رہنے والے، پیچھے رہ جانے والے کیا جاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو پیچھے رہ کر عذاب میں مبتلا ہونے والے قوم کے لوگ تھے، انہی میں اس کو بھی شامل کیا گیا تھا، وہ انہی میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا،
اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش کی. پتھروں کی ہم یہاں وضاحتاً کہہ رہے ہیں, دوسری آیتوں میں کہا کہ ہم نے ان پر ایک بارش کی. کیسی بارش؟ پتھروں کی عذاب کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, تو دیکھو تو صحیح کہ جرم کرنے والے گنہگار لوگوں کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا. یہ آپ مختلف قوموں کی رودات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کو ذکر کیا. آپ اس روشنی میں دیکھیے, فکان بذا صلی اللہ علیہ وسلم هو الرحمۃ المہدات والنعمۃ المسدات للعالمین. اب یہ اس طرح کا جو عذاب پچھلی قوموں پر آیا کہ ان پر جب عذاب آیا تو پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی تقریباً. اب جو نئی نسل آئی وہ نئی قوم بنی. تو ایسا عذاب امت محمدیہ پر آنے والا نہیں. یہاں تک کہ کفر اور سرکشی میں جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان پر جزوی طور پر عذاب آئے گا, آتا ہے اور آ سکتا ہے, لیکن پچھلی قوموں کی طرح امت محمدیہ کا معاملہ نہیں ہوگا کہ جتنے کافر ہوں یا جتنے لوگ ہوں سب کے سب جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں, ان کے نام و نشان مٹا دیے جائیں. چنانچہ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں جس کا ہدیہ لوگوں کو دیا گیا, اور ایسی نعمت ہیں جو ساری امت کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس ارشاد پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. آپ نے خود فرمایا انما انا رحمت مہدات, ہاں کہ انما انا رحمت مہدات, کہ یقیناً میں تو ایسی رحمت ہوں جو دنیا کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ کی جانب سے بطور ہدیہ دنیا کے لوگوں کو دی گئی ہے اور آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. یہاں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر کے یقین کرتے ہوئے دنیا کو آج یہ بتائیں, اور آج اس کی ضرورت ہے کہ دنیا اگر چاہتی ہے کہ مختلف فتنوں, پریشانیوں, مصیبتوں سے نکل کر امن امان کی راحت اور سانس لیوے, راحت پائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو قبول کرے. اس لیے کہ آپ کو ہی جس طرح اس کائنات کے پروردگار نے اس جہاں کو پیدا کیا, ہم کو آپ کو پیدا کیا, کھانے کے لیے غذائیں دی, دوائیں دی, اور جو کام کی چیزیں دی, اسی پروردگار نے روحانی سعادت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں رسول دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. لہٰذا نجات اور سعادت پانے کے لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.